السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا آخری عاشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس میں بہت سے مسلمان خوش نصیب، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادتیں دی ہیں، وہ اعتکاف کرتے ہیں۔ تو اعتکاف بہت بڑا عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اعتکاف فرمایا، یعنی کہ رمضان کے آخری عاشرے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک صحابی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عاشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عاشرے کا اعتکاف فرمایا۔ جب دوسرا عاشرہ مکمل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترکی خیمہ سے باہر نکلے جہاں آپ اعتکاف فرما رہے تھے۔ وہاں سے باہر نکلے اور فرمایا کہ میں نے پہلے عاشرے کا اعتکاف فرمایا شب قدر کے لیے، پھر دوسرے عاشرے کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں، اور مجھے ایک بتلانے والے نے بتلایا، یعنی فرشتے نے اطلاع دی کہ یہ رات آخری عاشرے میں ہے۔ تو لہذا جن لوگوں نے میرے ساتھ پہلے دوسرے عاشرے کا اعتکاف فرمایا، ان کو چاہیے کہ میرے ساتھ آخری عاشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عاشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، اور پھر فرمایا یہ رات اللہ تعالی نے مجھے پہلے دکھلائی تھی، پھر بھلا دی گئی۔ تو لہذا اس رات کو یعنی شب قدر کو رمضان کی یعنی آخری عاشرے کی تاقراتوں میں تلاش کرو، یعنی 21 کو، 23، 25، 27 اور 29 کو۔ تو لہذا اعتکاف بہت بڑا عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف خود بھی کیا اور امت کو تعلیم دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے فضائل بھی بتلائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اعتکاف کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ خود اندازہ لگائیے کتنا بڑا عظیم عمل ہے۔ ایک بندہ 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ایک عمل ہے کہ اگر ہم کر لیں گے، کوشش کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرنے والا ایک تو تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ خود اندازہ لگائیے، ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہے، اب وہ سارے گناہوں سے بچا ہوا ہے، ہر غلاظت سے، باہر کی گندگیوں سے محفوظ ہے۔ اب وہ اللہ کا مہمان ہے، مسجد میں فرشتوں کے ماحول میں بیٹھا ہے، گناہوں سے محفوظ ہے۔ خود سمجھ لیجئے کہ وہ کتنا بابرکت ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں دوسرے اس کے لیے وہ تمام نیکی کرنے والے کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جسے وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ مثلا اعتکاف کرنے والا کسی کی بیمار پرسی نہیں کر سکتا، اور کسی خوشی غمی میں جا نہیں سکتا، یہاں تک کہ جنازہ ہے اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ جتنے بھی نیک اعمال ہو رہے ہیں، درس و تدریس ہے، تبلیغ ہے، کچھ لوگ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں، سب نیک اعمال کا اس کو بدلہ مل رہا ہے، کیونکہ وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور جو سنت اعتکاف ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اور وہ کس وقت سے شروع ہوتا ہے؟ مثلا تو جو ہی 20 روزے مکمل ہوں گے، 20ویں روزے کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں بیٹھ جائیں، اور جو ہی عید کا چاند نظر آئے، شوال کا چاند نظر آئے، 10 دن پورے ہوں گے، سنت اعتکاف ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ اعتکاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ نے ساری زندگی اس یعنی سنت اعتکاف کو پابندی سے کیا۔ باقی آپ یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک واجب اعتکاف، دوسرا سنت اعتکاف، تیسرا مستحب اعتکاف۔ واجب اعتکاف کیا ہے؟ ایک بندہ منت مانتا ہے، نظر مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو واجب ہے اس کو اعتکاف کرنا، تو لہذا اعتکاف کرے گا۔ اور یہ بات درمیان میں آپ سمجھ لیں، اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ اگر ایک بندہ کسی چیز کی منت مانتا ہے کہ میں فلاں کام ہونے کی وجہ سے میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو لہذا جب اعتکاف کرے گا مسجد میں اعتکاف کرے گا، اور اعتکاف کرنے کے ساتھ ساتھ روزہ بھی شرط ہے، روزہ بھی اس کو رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت منت مانتی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے اعتکاف کروں گی، تو لہذا وہ بھی اعتکاف جب
اس واجب کو ادا کرے گی تو اس کو روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح دوسرا اعتکاف سنت کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، یہ سنت اعتکاف ہے، تو لہذا 10 دن آخری یہ سنت اعتکاف ہے، تو اس میں روزہ شرط ہے۔ ایک بندہ اگر آخری 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو اس پر لازمی ہے کہ روزہ رکھے۔ اگر روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی سنت اعتکاف کی فضیلت اس کو نہیں ملے گی۔ تو لہذا اگر آخری عشرے کا اعتکاف کر رہے ہیں تو روزہ ہونا بھی شرط ہے۔ باقی جو تیسرا اعتکاف ہے وہ ہے مستحب، یعنی نفل سمجھ لیں، وہ کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، تھوڑے وقت کے لیے، زیادہ وقت کے لیے، دن کو، رات کو، بغیر روزہ کے، اس میں کوئی شرط نہیں۔ ایک بندہ مسجد میں جاتا ہے تو وہ اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے کہ جتنا وقت میں یہاں رہوں گا مسجد میں میرا اعتکاف ہے، تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر کوئی بندہ مسجد سے باہر آئے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طرح اگر ایک بندہ اعتکاف کرنا چاہے تو اس کو سارے فضائل سامنے رکھنے چاہیے۔ جو ہی اعتکاف کے فضائل سامنے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ خوشی کے ساتھ مسجد میں رہے گا اور سارے نیک اعمال جتنے بھی ہیں وہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرمائیں اور مزید ترقی عطا فرمائیں۔ باقی آخر میں یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں، جو سنت اعتکاف ہے، سنت علی الکفایہ اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرے کا ہے، اگر ساری بستی میں اگر ایک بندہ بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی کہ مسجد کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھا تو یہ مسجد کے حق تلفی ہے، وہ سارے گناہگار ہوں گے۔ تو لہذا ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی بندہ، ایک ہو، دو ہوں، جتنے بھی ہوں، ان کو بیٹھنا چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ مسجد کا حق ضائع ہو اور سارے علاقے والے، سارے محلے والے گناہگار ہوں۔